اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ لوگو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اصل میں گائے ذبح کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ عام لوگوں پر اس کا الزام لگ رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بتانا تھا۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا جائے گا اور وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم مانتے، انہوں نے اس بارے میں سوال در سوال کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ پوری تفصیل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بیان کی ہے۔ اس میں رہنمائی صرف ایک ملتی ہے کہ اللہ کا جو حکم آپ تک پہنچے، آپ کو جیسے سمجھ آئے اس پر فوراً عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ چھانٹ پھٹک نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ اس کی تحقیق میں پڑھیں گے تو مشکل میں پڑیں گے۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اگر یہ قرآن مجید میں لکھا ہوتا اور اللہ کا حکم ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ بھائی تراویح پڑھیں، تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 20 ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 8 ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 11 ہوتی ہیں۔ بھائی جتنی بھی ہوتی ہیں آپ پڑھنے والے تو بنے نا، حکم پہ عمل کریں۔ اس کو مانجنا شروع کر دیں گے تو پورا رمضان آپ خراب کر دیں گے اسی چکر میں کہ پتہ نہیں 8 تھیں، کہ پتہ نہیں 20 تھیں، کہ پتہ نہیں 11 تھیں، پتہ نہیں سنت تھی کہ فرض تھی کہ نفل تھے۔ یہی رہنمائی ملتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا آپ کو حکم ملے، آپ کو جیسے سمجھ آئے اس پر عمل کریں، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دنیا کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ آپ کو اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ دل میں رکھیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، عمل میں خلوص ہونا چاہیے اور وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کو جیسے سمجھ آئے اس پر عمل کر لیں۔ تو انہوں نے چونکہ اس حکم میں خوب چھانٹ پھٹک کی تو اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا حضوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ یعنی دین کے احکام میں مذاق اور ٹھٹھا کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات واقعی اسی طرح ہے تو آپ اللہ سے دعا کر کے پوچھیں کہ یہ گائے کس قسم کی ہے۔ اب یہاں سے اس ذہن کی عکاسی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو جو ملے کرو، کام نکالو، ختم کرو اسے۔ انہوں نے کہا جی یہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا ہے، اوان بین ذالک، بلکہ دونوں کے مابین ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے کر گزرو۔ یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ سوالات نہ کریں بلکہ جو حکم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر عمل کریں اور عمل کر کے فارغ ہوں۔ جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کر ڈالو۔ قالو، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے پھر پوچھو، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، صفراء، اس کا رنگ زرد ہے، فاقع لونہا، خوب گہرا رنگ ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو مسرور کر دیتی ہے، جو دیکھتا ہے اسے بھاتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے پھر پوچھو یہ کس قسم کی گائے ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے کا ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ اب اصل میں ان کی ایک مقدس گائے بھی تھی۔ وہ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم کی تعمیل ہو جاتی۔
لیکن ان کے دل میں چور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کہیں وہی گائے نہ نکل آئے۔ وہ پوچھتے گئے اور پھنستے گئے۔ ہر قوم کی اپنی اپنی گائے ہوتی ہے، یہ مقدس گائے ادھر ہی سے بنی ہے۔ اب وہ اس گائے کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رنگ بھی وہی نکل آیا ان کے سوالات کرنے پر، پھر نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، جوان ہو درمیانی عمر کی ہو، یہ بھی وہی بات جا کے اسی گائے سے ملی۔ اب آخری بات سنیں، کہتے ہیں گائے کام کیا کرتی ہو؟ وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، یہ گائے تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ اس گائے کے کام کاج کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ باقی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کوئی نیت خراب ہے، ہم ضرور یہ کام کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، یعنی یہ کام ضرور کریں گے، حکم مانیں گے، صرف آپ ہمیں ایک دفعہ کلیئر کر دیں، واضح کر دیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ہی ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہ زمین میں ہل چلاتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہے، یعنی اس سے کوئی ایسا بھاری کام نہیں کروایا جاتا۔ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کھاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ حق لے کر آئے ہیں، بات اب بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ فذبحوها، آخر کار انہوں نے ذبح کر لیا اس کو۔ وما کادوا یفعلون، لگتے نہیں تھے مگر ذبح کر دیا، وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ تو یہاں سے جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ اللہ کریم کا جو بھی حکم آپ کو ملے، جیسا آپ کو سمجھ آئے، اس میں زیادہ تحقیق اور اس کو نکتہ چینی اور پھر اس میں بال کی کھال اتارنے والا کام یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا سمجھ آیا ہے اتنا آپ خلوص نیت سے اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔